بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ساری دنیا اس نوجوان سے پوچھ رہی ہے، اس شخص سے پوچھ رہی ہے کہ تیرا اور اللہ کے درمیان کیا معاملہ ہے۔ ناظرین، بڑا ہی پیارا واقعہ ہے کہ یہ شخص جس کا نام عامر المہدی منصور القذافی ایئرپورٹ پر آتا ہے حج کی فلائٹ لینے کے لیے لیبیا سے جدہ۔ جیسے ہی ناظرین یہ امیگریشن کے سامنے پیش آتا ہے تو امیگریشن میں سیکیورٹی میٹر آ جاتا ہے اس کے پاسپورٹ میں۔ انہیں کہا تیرا کچھ سیکیورٹی میٹر ہے، اس لیے تم ذرا صبر کرو۔ اتنے میں اس کے سارے گروپ کے لوگ جہاز میں چلے گئے، فلائٹ کا ٹائم بھی ہو گیا، اور اتنے میں اس کی ابھی تک امیگریشن کلیئر نہیں ہوئی تھی۔ کچھ دیر اور لگا، امیگریشن تو کلیئر ہوگی، لیکن اب پتہ چلا کہ جہاز کے دروازے بند ہو چکے ہیں، جہاز اب ٹیک آف کرنے کے لیے تیار ہے۔ نیچے سے پیغام بھیجا گیا کنٹرول روم سے، پائلٹ سے کہا گیا کہ ایک پیسنجر رہ گیا ہے، اسے بھی لے جائیے۔ پائلٹ نے کہا سوری، دروازے بند ہو چکے ہیں، اب ہم نہیں لے کے جا سکتے۔ جہاز ٹیک آف کر گیا۔ اب جو سیکیورٹی پرسنل ہے، امیگریشن والا، وہ عامر المہدی منصور القذافی سے کہتا ہے کہ بہت معذرت کے ساتھ لگتا ہے کہ آپ کی قسمت میں حج نہیں ہے۔ اب یہ شخص کیا جواب دیتا ہے؟ نہیں، مجھے اللہ سے پوری امید ہے، میری قسمت میں حج ہے، میں یہی جاؤں گا۔ سیکیورٹی پرسن کہتا ہے اب چلے جاؤ گھر، فلائٹ تمہاری مس ہو چکی ہے، تمہاری اور بکنگ ہے نہیں ہے، بہتر ہے تم گھر چلے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، میں جب تک حج کے لیے نہیں جاؤں گا میں یہیں کھڑا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تکرار ابھی چل رہی ہے دونوں میں، اور وہ نومید نہیں ہوا، جبکہ سیکیورٹی پرسن نومید ہو چکا ہے کہ اس بندے کا حج رہ گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایئرپورٹ پہ اطلاع آتی ہے کہ جہاز میں فنی خرابی ہو گئی ہے، اب جہاز واپس اسی ایئرپورٹ پر لینڈ کر رہا ہے کچھ ریپیئرنگ کے لیے۔ اب ناظرین، وہ جہاز لینڈ کرتا ہے، اور لینڈ کرنے کے بعد کچھ دیر کھڑا رہتا ہے۔ یہی سیکیورٹی پرسنل دوبارہ پائلٹ کو پیغام بھجواتا ہے کہ اب تو تم واپس آ گئے ہو، یہ شخص جو انتظار کر رہا ہے ابھی تک موجود ہے، اس کو لے لو۔ پائلٹ کہتا ہے نہیں، میں نہیں لے کے جا سکتا، جہاز کے دروازے بند ہیں، انجن آن ہے، میں جہاز کا دروازے نہیں کھولوں گا، صرف سیکیورٹی چیک کے لیے میں یہاں پر تھوڑا سا قیام کر رہا ہوں۔ اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد جہاز پھر ٹیک آف کر جاتا ہے، اور یہ شخص یہیں کھڑا ہے۔ سیکیورٹی پرسن سے کہتا ہے دیکھو تمہارا دوسرا چانس بھی مس ہو گیا، اب تم گھر چلے جاؤ۔ یہ دیکھو بڑی عجیب بات ہوئی ہے، بڑا غیر معمولی واقعہ ہوا ہے، لیکن جہاز واپس آ کے بھی دوبارہ چلا گیا ہے۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، میں انتظار کروں گا، جب تک میں حج کے لیے چلا نہ جاؤں میں یہیں کھڑا رہوں گا۔ ناظرین، اللہ کا کرنا کیا ہوتا ہے کہ پھر اطلاع آتی ہے کہ دوسری بار بھی جہاز کی، کہ جہاز میں پھر فنی خرابی ہو گئی ہے، تو یہ جہاز لینڈ کر رہا ہے۔ اب دوبارہ جب جہاز لینڈ کرتا ہے تو اس کے بعد اب پائلٹ کا میسج آتا ہے اس سیکیورٹی پرسن کو، اور سیکیورٹی پرسن کو جو وہ پائلٹ پوچھتا ہے کہ کیا وہ شخص ادھر ہی ہے، عامر قذافی؟ انہوں نے کہا ہاں ادھر ہی ہے۔ پائلٹ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم، اس عامر المہدی المنصور القذافی کے بغیر جہاز نہیں اڑے گا۔ ناظرین، پائلٹ سمجھ گیا تھا کہ معاملہ کیا ہے، یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اب ناظرین، بڑی خوشیوں کے ساتھ اور پورا ایئرپورٹ کی انتظامیہ اس کو جناب اب الوداع کر رہی ہے، اور اس شخص کو جہاز میں بٹھایا جاتا ہے۔ اور جب یہ جہاز میں بیٹھتا ہے تو پائلٹ اور پوری انتظامیہ اس کے ساتھ تصویریں بنواتی ہے کہ اس بندے کا کوئی اللہ کے ساتھ معاملہ ہے کہ اس کے بغیر یہ جہاز ٹیک آف کر کے نارمل فلائٹ ہی نہیں پکڑ رہا۔ اور اس کا استقبال کیا جاتا ہے، سعودی عربیہ میں بھی اس کا استقبال، اور اس کے بعد وہ حرم شریف میں موجود ہے، اور دنیا کے تمام اخباروں میں اس کا ذکر۔ کیا چیز تھی جس نے جہاز کو اڑنے ہی نہیں دیا؟ ناظرین، اللہ رب العزت قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے کہ پہاڑوں جتنے گناہ بھی کر کے آ جاؤ، جو کچھ مرضی کر کے آ جاؤ، کچھ بھی کر کے آ جاؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ یہ شخص عامر القذافی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا تھا۔ جہاز ٹیک آف کر گیا، چلا گیا، گھر جانے کو کہا گیا، وہ نہیں گیا۔ ہمارے جیسا کوئی عام بندہ ہوتا تو وہ کہتا ٹھیک ہے جی، بات ختم ہو گئی ہے، چلا گیا ہے، دوبارہ میں اب سیٹ بک کرواتا ہوں، اور فلائٹ تو مس ہوئی ہے، دوبارہ کرواتا ہوں، دوبارہ چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے جانا ہی نہیں ہے، جب تک میں
مکہ تک پہنچ نہ جاؤں، حج کے لیے چلا نہ جاؤں۔ ناظرین، اس بندے نے اللہ کی رحمت سے امید نہیں ختم کی، اور جو بندہ اللہ سے اس قسم کی امید لگا کے کھڑا ہو گیا تھا تو اللہ رب العزت نے اس جہاز کو نہیں اڑنے دیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کل لوگوں کو جواب نہیں دے رہا ہے۔ آج دیکھ لیجئے نا اللہ کیسے جواب دیتا ہے۔ یہ شخص دیکھنے میں کوئی متوع عربی میں مولوی کو کہتے ہیں، نہ کوئی عالم دین لگ رہا ہے، نہ مفتی لگ رہا ہے، نہ کوئی ایسا لگ رہا ہے، ایک عام سا شخص ہے، میرے جیسے ہی ہے، لیکن ماشاءاللہ اس کا اللہ رب العزت کے ساتھ کیا معاملہ کہ دنیا پوری کی پوری حیران بیٹھی ہوئی ہے۔ لوگ حیران ہیں کہ اس کا سب ایک ہی کوشچن کر رہے ہیں کہ اس کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کوئی خاص معاملہ ہے، کیونکہ ناظرین یہ ایئر لائن کی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہوا ہے جو اس حج میں ہوا ہے۔ اب ناظرین لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے، کسی کا حج شاید قبول ہو نہ ہو نہیں پتہ، لیکن عامر المہدی المنصور القذافی کا حج پکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پاکستانیوں ایک چیز ذہن میں رکھ لو، تمام مسلمانوں، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ جتنے بھی غم آ جائیں، جتنے بھی پریشانی آ جائے، ایک لائن جس پر آپ کو ڈٹے رہنا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگے تو چانسز تمہارے پاس پلٹ کے آئیں گے، دنیا کی مشینری رک جائے گی تمہاری خاطر۔ اللہ رب العزت اس نظام کو روک دے گا جو نظام تمہارے بغیر چل رہا تھا، لیکن تمہیں اللہ رب العزت کی رحمت کس قدر عزیز تھی اور تمہیں اس پہ اعتبار اور یقین کامل تھا۔ میں اپنے چینل پر شروع سے لے کے آج تک ایک ہی بات کہتا آیا ہوں کہ لوگوں جو ہے خلیے پہ مت جاؤ، یہ مت دیکھو کس کا کیسی شکل ہے، کس کی کتنی لمبی داڑھی ہے، کس نے کیا کیا چادریں اوڑھی ہوئی ہیں، نہیں۔ اللہ رب العزت کا ہر بندے کے ساتھ معاملہ اپنا ہے، اور وہ کتنا کم ہے یا کتنا زیادہ ہے، کتنا خاص ہے، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی بندے کو آپ حقارت کی نظر سے مت دیکھو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ اللہ کو بڑا عزیز ہو، وہ بندہ اللہ کو بڑا پیارا ہو۔ اس بندے کو ایئرپورٹ والوں نے، پائلٹ نے ریجیکٹ کیا تھا، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ اس بندے کے بغیر تو فلائٹ ہی نہیں اڑ پا رہی، تو اس کے بعد ناظرین معاملہ کہاں سے کہاں چلا گیا۔ پائلٹ بھی سمجھ گیا تھا کہ خلاص، اس نے جب اللہ کی قسم کھا دی پائلٹ نے کہ اب اس کے بغیر جہاز نہیں اڑے گا، کیونکہ یہ معاملہ تیسری بار جا کے اس کی فلائٹ اڑی ہے، پہلے بھی واپس، دوسری بار واپس۔ اب تیسری بار جب واپس آیا ہے تو جب وہ لے گیا ہے تو کیا ہوا، وہ فلائٹ اپنی ڈیسٹینیشن کو پہنچی، بالکل اس میں تو کوئی خرابی تھی بھی نہیں، خرابی تو تھی ہی نہیں، تو یہ پھر کیوں انجن میں فالٹ آ رہے تھے ناظرین؟ اللہ رب العزت جی وہ تو ہوا کل شیء قدیر ہے، اس لیے تو کہتے ہیں نا ان ربی علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ رب العزت جو چاہے جدھر چاہے، یہ سارا نظام کیا اللہ رب العزت کو بائی پاس کر کے ہے؟ نہیں، اللہ رب العزت ایک ایک چیز کو سنبھالے ہوئے ہے اور کنٹرول کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ دوسرے شخص کو حقارت کی نظر سے یا ریجیکٹ کرتے وقت یہ ذہن میں رکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ بڑا خاص ہو اور کہیں آپ کو لینے کے نہ دینے پڑ جائیں۔ جی ناظرین، لوگوں کی رسپیکٹ کیجئے، لوگوں کے حقوق کا خیال کیجئے انشاءاللہ۔